حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ لوگوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کے اعمال نامہ میں کوئی نیکی نہ ملی سوائے اس کے کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھا کرتا تھا۔ وہ خود مالدار تھا اور اپنے ملازمین کو حکم دیتا تھا کہ نادار اور تنگ دست لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ اس عمل کو دیکھ کر حق تعالی شانہ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، ہم اس نرمی کے اس شخص سے زیادہ حقدار ہیں، تم اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ مالداری اور ناداری، تنگی اور کشادگی کے اعتبار سے لوگوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت اس فرق کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پہ درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اس فرق کا منشا اور نتیجہ اور اس ابتلاء کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ایسا مضبوط تعاون پیدا ہو جو تعلقات میں اضافے کا باعث ہے اور دلوں میں کینہ مخالفت کے بجائے محبت اور مانوسیت کو فروغ دے۔ باہمی تعاون و ہمدردی کی ایک صورت محتاج اور ضرورت مند لوگوں کو قرض عطا کرنا بھی ہے۔ اسلام نے محض قرضہ دینے کی ترغیب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ لوگوں کو ایسے آداب عامہ سے روشناس کروایا جن میں بعض کا تعلق قرض دینے والے کے ساتھ ہے اور بعض کا تعلق قرض لینے والے کے ساتھ ہے۔ ان تمام آداب سے مقصود یہ ہے کہ قرض کا معاملہ ان دلوں کے نزدیک محبت کا باعث بن جائے جو اس قسم کے معاملات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول چاہتے ہیں۔ لہذا قرض دینے والا اپنے حق کو ضائع نہ کرے اور قرض لینے والے کو چاہیے کہ قرض کی ادائیگی کے وقت ناگواری کا اظہار نہ کرے۔ قرض کی ادائیگی اور قرض کا تقاضا کرنے کے آداب کی وجہ سے ہر انسان کا حق اور اس کی عزت محفوظ ہو جاتی۔ اس قصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے والے کو عمدہ انداز میں قرض کا مطالبہ کرنے کی رہنمائی فرمائی اور اسے ترغیب دی کہ نادار شخص کو مہلت دے اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ عمل کا بدلہ عمل کی جنس سے ہوتا ہے، لہذا جو شخص کسی نادار پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص پہ آسانی فرمائیں گے۔ یہ قصہ اسی ہدایت کے لیے لایا گیا اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی سختیوں کو دور کر دیں تو وہ نادار کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے۔ اسی طرح ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نادار کو مہلت دے گا یا اس کے قرض کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ احادیث مبارکہ میں قرض کی وصولیابی کے سلسلے میں دو طرح کے احسانات کا تذکرہ ہے، نمبر ایک مہلت دینا اور نمبر دو قرض کو معاف کر دینا۔ اکثر علماء کے نزدیک قرض کو معاف کر دینا مہلت دینے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس پاک ارشاد مبارک سے ہوتی ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض یعنی قرض کی رقم کو بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے بشرطے کہ سمجھو۔ یہ قول اصح ہے اس لیے کہ فائدہ کے حصول ادائیگی کی بقدر ہوتا ہے، اور یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ مال کو ساخت کر دینے میں محض مہلت دینے سے زیادہ ادائیگی ہے۔ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ اس قول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے نزدیک مہلت دینا قرض کو معاف کر دینے سے افضل ہے۔ ان کی نگاہ میں اس کی دلیل یہ ہے کہ مہلت دینے والے کو انتظار کی شدت کے باعث صبر کی تکلیف اور دل کی بے چینی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جبکہ قرض کے معاف کر دینے میں امید ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو اس حیثیت سے راحت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس میں انتظار نہیں۔ اور اس لیے بھی کہ حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ تنگ دست کو مہلت دینے میں ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب تو قرض کی ادائیگی کی مقررہ مدت سے پہلے ہے۔ جب مقررہ وقت آ گیا اور مالک نے پھر اسے مہلت دی تو اس مہلت کے بدلے میں ہر دن میں صدقے کا ثواب ملے گا۔
اسی طرح مہلت دینے والے کا اجر ایام کے اضافے سے بڑھتا ہے اور ان کی کمی سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مہلت ہر روز انسان کی نیکیوں میں بھرپور اضافہ کا موجب بنتی ہے، جبکہ قرض کے معاف کر دینے میں یہ فضیلت نہیں، کیونکہ اس کا اجر اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو کبھی نہ کبھی تو ختم ہو ہی جاتا ہے۔ پہلی رائے میرے نزدیک زیادہ قوی ہے اور راجح ہے، کیونکہ حقیقی ثواب کا حصول ادائیگی اور مشقت کے مقدر ہوتا ہے، اور یہ کہ دوسری رائے میں قرض دینے والے کی رعایت کی گئی ہے اور مال پر اس کی بے چینی اور صبر کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے لیے زیادہ اجر کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ مقروض کی حیثیت کو فراموش کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہے اور اس قرض کی پریشانی بھی لائق ہے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، قرض لینے سے اجتناب کرو کیونکہ اس کی ابتدا غم اور انتہا جنگ ہے۔ جب قرض دینے والا مقروض سے اس بوجھ کو دور کر دے گا تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس بوجھ اور پریشانی کو باقی رکھنے والے سے کم ثواب کا حقدار ہے؟ اور یہ کہنا کہ مہلت دینے والے کا اجر ہر روز بڑھتا ہے تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ اجر کی کثرت کو ایام کی کثرت کی بنا پر اتنا بڑھانا ہے کہ قرض معاف کرنے کے اجر سے بڑھ جائے، یہ بات قابل قبول نہیں۔ اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی نیکیاں جو اخلاص کے ساتھ کی جائیں بہت سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس لیے ہر شخص پہ لازم ہے کہ وہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، اور یہ کہ انسان کو فضیلت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ نیکی کو خود کرے یا اس کا وکیل اس کی جگہ فعل خیر کو سر انجام دے۔ بعض لوگوں نے اس قصہ کی وجہ سے مالداری کے ناداری سے افضل ہونے پر استدلال کیا ہے، کیونکہ وہ آدمی مالدار تھا اور محض لوگوں کو قرض میں مہلت دینے کی بنا پر وہ اس فضیلت کا مستحق ہوا۔ اگر مہلت دینے کی یہ فضیلت ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلانے اور مسکینوں کو کپڑا پہنانے کی کیا فضیلت ہوگی؟ لیکن زیادہ بہتر یہ کہا جائے جیسا کہ پہلے معلوم ہوا کہ مالداری اور ناداری اپنی ذات کے اعتبار سے تو قابل تعریف ہیں، نہ قابل مذمت ہیں، بلکہ جب انسان اپنی مالداری کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر اور وگرنہ یہ اس کے لیے بری بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور قصہ کی بعض روایات میں اس شخص کا قول منقول ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی نادار آئے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو تاکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ نرمی فرمائے۔ اللہ تعالی سے نرمی کی امید میں جمع کا لفظ لایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والے کے لیے اپنی دعا میں عمومیت پیدا کرنا مستحب ہے۔ اور اس قصہ میں اس شخص کی یہ صرف ذکر کی گئی کہ وہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں سے میل جول رکھنا گوشہ نشینی اور تنہائی سے بہتر ہے، لیکن اس سلسلے میں زیادہ درست بات یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ میل جول اور گوشہ نشینی میں سے اس چیز کو ترجیح دے جو اس کے لیے زیادہ مناسب ہو، نہ تو بالکل الگ تھلگ رہے اور نہ ہی لوگوں میں مکمل طور پر گل مل جائے، بلکہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جو اس کی دینی زندگی میں بھی فائدہ مند ہو اور جو اس کے اخروی زندگی کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ یہی بات امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں سے الگ تھلگ رہنا دشمنی کا پیش خیمہ ہے اور ان میں گل مل جانا برے دوستوں تک پہنچنے کا زینہ ہے، لہٰذا تم ان دونوں کی درمیانی صورت کو اختیار کرو۔